وہ چاہتے ہوئے بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کا معصوم سا اداس چہرہ سلطان کو تکلیف دے رہا تھا۔ وہ 2 دن سے اسی بے دہانی کی حالت میں گھوم رہی تھی، مگر آج سلطان نے اس کے لیے گھر میں چہل پہل کا انتظام کیا تھا۔ ہادی، آئیگل اور یگیت، مروہ سمیت آج سب اس کے فلیٹ میں موجود تھے، اور وہ چھوٹی لڑکی سب بھلائے اپنی بیسٹ فرینڈ مروہ سے خوش گپوں میں مصروف تھی۔ آئیگل، مروہ اور عشاء ایک طرف ہوتی اپنی ٹیم بنا چکی تھیں، جبکہ ہادی اور یگیت ایک طرف۔ سلطان ان سب سے بے نیاز سا ایک طرف بیٹھا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے سامنے بیٹھی حجاب اوڑھے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ مروہ نے ایک نظر اسے پھر عشاء کو دیکھا، جو آئیگل سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ مروہ نے اسے ایک دم کہنی ماری۔ کیا ہے؟ عشاء نے اس کی طرف دیکھا۔ مروہ جھک کر اس کے کان میں کچھ کہتی اپنی مسکراہٹ دبا گئی۔ ویسے بھابھی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کی وجہ سے ہمارے یہ فارمل اور خڑوس انسان نے آج خود ہمیں اس محل میں آنے کی دعوت دی، ورنہ مجال ہے کہ یہ انسان ہمیں یہاں گھسنے دے۔ عشاء نے ایک نظر اسے دیکھا، جو ہادی کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں ہادی بھائی، آپ کا جب دل چاہے آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ ہادی نے سلطان کی طرف دیکھا، انہیں اگنور کریں۔ عشاء کی بات پر سب کا کہکا گونجا۔ دیکھ لیا، اب ہمیں اجازت مل گئی ہے جناب، اب ہماری یہ صورتیں تجھے حفظ ہو جائیں گی۔ یگیت نے ہادی کو کرنی ماری، مارتے سلطان سے کہا، زیادہ فری مت ہو ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ ارے بھابھی، اسے تھوڑے مینر سکھا دیں پلیز، مہمانوں سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرنی آتی آپ کے شوہر نامدار کو۔ سلطان نے چٹکتی نگاہ ہادی کی طرف دیکھا، اور نہ ہی ابھی تک اس نے کوئی چائے پانی پوچھا ہے ہم سے۔ عشاء نے مسکراہٹ دبائی۔ آ جا کمینے، سیدھا تیرے منہ میں ہی بنا دیتا ہوں چائے، بڑی زبان چلتی ہے نا تیری۔ آئیگل نے ہنسی دبائی۔ سب کے سب ایک جیسے ہیں، پاگل۔ وہ انہیں شور مچاتے دیکھ کر کہتا ہوا اپنے کمرے میں چل دیا۔ اور آپ ان پاگلوں کے سردار عشاء نے اسے جاتے دیکھ کر دھیرے سے کہا، جبکہ وہ سن چکا تھا۔ ارے مروہ، صارف بھائی کی کوئی خبر نہیں؟ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ عشاء نے مروہ کو کوہنی مارتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، وہ یگید بھائی نے اسے سوغوت بھیج دیا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ وہاں ہیڈ مینیجر کی بہت ضرورت تھی، اور صارف کافی قابل ہے، تو اس لیے اب وہ وہاں ہے۔ آہ مروہ، تیرا کیسے گزارا ہوتا ہے اس کے بغیر؟ میرا گزارا بہت اچھی طرح ہوتا ہے، جان چھوٹی اس موٹے سے، مروہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جھوٹی کہیں کی، جانتی ہوں میں، اس سے 3-5 کیے بغیر تجھے کہاں سکون آتا تھا بھلا؟ مروہ کا بھرپور کہکا گونجا۔ وہ سب رخصت ہوئے تو وہ آہ بھرتی اب تھوڑا ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ بالکنی میں پڑے پھولوں کو دیکھتی وہ بڑے پیار سے انہیں پانی دیتی اور انہیں چھو کر مسکراتی۔ وہ اپنے بالوں کا جوڑا بنائے اپنے کام میں مصروف، اپنے سے کچھ فاصلے پر صوفے پر براجمان اس مضبوط شخص کا دھیان بھٹکا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے کام سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھتا۔ گردن کے گرد لپٹا اسکارف اور اس کے ساتھ جھولتی کچھ شریر سی بالوں کی لٹیں اس کے معصوم سے چہرے پر لہرا رہی تھیں۔ عشاء نے پانی ڈالتے تھوڑا سا پانی اپنی ہتھیلی میں بھر کر چہرے پر چھڑکا۔
سلطان نے صوفے کی پشت پر سر رکھے اسے غور سے دیکھتے ایک گہری سانس بھری۔ وہ اپنا کام بند کرتا اس کے قریب آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا اسے گلدان میں سے مٹی ہٹاتے دیکھ رہا تھا۔ یہاں اس والے میں مٹی کافی زیادہ ہے، اسے نکال رہی ہوں۔ گیلی مٹی سے اس کے ہاتھ خراب ہو رہے تھے۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے گلدان لے کر اس کے ہاتھ پکڑتے پانی سے صاف کیے۔ میں کر دیتا ہوں۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کف فولڈ کرتا، دونوں ہاتھوں سے گلدان میں سے ایکسٹرا مٹی باہر نکال کر دوسرے خالی گلدان میں بھر رہا تھا۔ عشا اپنے گھٹنے پر سر رکھے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سفید رنگ کی شرٹ میں ملبوس اوپر کے 2 بٹن کھولے، کف فولڈ کیے، اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کی پیشانی پر بال ہمیشہ کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اسے انہیں سلجھانا پسند نہیں تھا۔ عشا نے اس کے بالوں کو ہاتھ بڑھا کر درست کیا۔ آپ کو کیا اپنے بالوں کو سلجھانا نہیں آتا؟ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ پسند نہیں۔ وہ کیوں؟ عشا کے سوال پر اس نے کندھے اچکا دیے۔ کیا ہمیشہ ایسے ہی رکھتے ہیں انہیں؟ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچھے لگتے ہیں، عشا نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ وہ مسکرایا۔ وہ اپنی بات پر غور کرتی، پلکیں جھپکتی وہاں سے اٹھ گئی۔ سنو، سلطان کی آواز پر عشا نے گھوم کر اسے دیکھا۔ باہر چلو گی؟ جی ضرور، وہ چہکتی ہوئی بولی۔ وہ اپنے ہاتھ واش کرتا کوٹ پہنے اسے لیے اب اپنے فلیٹ کی بلڈنگ کی پچھلی سائڈ پر تھا۔ ایک کھلی سڑک جس کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں تھیں۔ وہ خوش تھی۔ تیز ہوا سے درخت اپنے پورے زور و شور سے لہرا رہے تھے۔ سڑک پر گرے ہوئے پتوں پر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر آگے چلتی اپنی دونوں باہیں ہوا میں پھیلائے موسم کو انجوائے کر رہی تھی، جبکہ آج وہ مضبوط شخص خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ کتنا پیارا موسم ہے نا؟ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ وہ اس کے مقابل کھڑی تھی۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر سلطان اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی جبکہ سلطان کی نظریں اس کے دائیں رخسار پر پڑتے ہلکے سی ڈمپل کی طرف تھی۔ عشا کی ہائٹ سلطان سے کافی کم تھی۔ وہ اس کے کندھوں سے تھوڑا سا نیچے آتی تھی۔ وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر اس کی طرف رخ کیے، آنکھیں بند کیے آسمان کی طرف منہ کیے، مسکراتی ہوئی گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ مجھے یہ موسم بہت پسند ہے۔ وہ مسکراتی اس کا ڈمپل نمایاں ہوا، اور وہ مضبوط شخص خود پر قابو کھو چکا تھا۔ سلطان نے اپنے قدم بڑھا کر اس کے قریب ہوتے جھک کر دھیرے سے اپنے لب اس کے ڈمپل پر رکھ دیے۔ اس کی بند آنکھیں ایک دم کھلی تھیں۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں ایک دم مزید بڑی ہوئیں۔ اسے اپنی ہارٹ بیٹ ایک دم رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گڑبڑاتے ہوئے وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی، مگر مقابل شخص آنکھیں کھولنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسی جگہ آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔
وہ اپنے قدم موڑتی، اس سے کچھ فاصلے پر ہوئی۔ وہ چلتی گئی اور دھیرے دھیرے بھاگتی ہوئی گھر کی طرف چل دی۔ سلطان نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھا۔ وہ مسکرا دیا، مگر وہ اسے روک نہ سکا اور نہ ہی اس کے پیچھے جانے کی ہمت کر سکا۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اپنے سے کچھ فاصلے پر لگے بینچ پر بیٹھ گیا۔ سلطان نے آہستہ سے اپنا سر بینچ کی پشت سے ٹیک دیا۔ وہ دل سے مسکرایا تھا۔ بھاگتی ہوئی وہ فلیٹ میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر چکی تھی۔ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسیں سنبھالتی وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے زمین پر بیٹھی تھی۔ اسے اپنا دل 120 کی سپیڈ سے دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آہ اللہ، پاگل کہیں کا! وہ ایک دم ہنس دی۔ کیا مجھے وہاں سے ایسے آنا چاہیے تھا یا نہیں؟ ہاں مگر وہ مسکراتی شرماتی اس کی توقع کو تو بالکل نہیں کر رہی تھی۔ صوفے پر دھڑام سے گرتے وہ اپنے رخسار کو چھوتی مسکرا دی۔ وہ ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ جب فون کی گھنٹی بجی، سلطان نے آغا جان کا نام جگمگاتے دیکھ کر فون کان سے لگایا، مگر اگلے ہی پل رحیم شاہ کے الفاظ پر سلطان کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا۔ میں آ رہا ہوں، اس خبیث انسان کو میں خود دیکھ لوں گا۔ فون رکھتا وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ میں جانتا ہوں رحیم، میں بہت گناہگار انسان ہوں۔ اپنی زندگی میں نے صرف اور صرف گناہ کیے ہیں، اور یہ گناہ مجھے کسی طرح بھی سکون نہیں آنے دیتے۔ اپنی یہ بکواس بند کرو، جیسے میں تمہیں جانتا نہیں ہوں۔ تجھ جیسا 2 چہرے رکھنے والا سانپ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ سوچتے کہ تو کبھی میرا دوست تھا۔ اپنی زندگی کے اس حصے پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ اور تو کیا سوچ کر واپس آیا ہے؟ کیا تو اپنا انجام بھول چکا ہے؟ تو جانتا ہے نا سلطان کو تجھے یہاں دیکھ کر وہ خود پر قابو کھو دے گا اور اپنے انجام کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ رحیم کی بات ابھی مکمل ہوئی ہی تھی کہ شاہ محل کے ڈرائنگ روم کا دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوتا اپنے سامنے زمین پر بیٹھے اس ادھیڑ عمر ایک پرکشش شخص کو دیکھ کر اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ خبیث انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی اپنا یہ غلیظ وجود اس دہلیز تک لانے کی؟ کیا تو اپنا انجام بھول گیا ہے؟ سلطان اسے گریبان سے پکڑے جھنجھوڑ رہا تھا، جبکہ اس کے مقابل وہ آنسوؤں سے تر آنکھیں لیے ہاتھ جوڑے سلطان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے بس کچھ وقت کی مہلت دے دو سلطان۔ اس کے بعد تم جیسا چاہو مجھے ختم کر سکتے ہو۔ کچھ وقت دو، میں خود اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ بس خاموش، اپنی بکواس بند رکھو۔ کچھ وقت کی مہلت بتا کہ تو کسی اور معصوم کی زندگی برباد کر سکتا ہے؟ سلطان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ خدا کے لیے سلطان، مجھے اور گناہگار مت کرو۔ میں بس صرف اپنی بیٹی کے لیے آیا ہوں، صرف اس کے لیے۔ میں بس ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے بس اتنی سی مہلت دے دو۔ سلطان نے اس کی بات کے اختتام پر اپنی پینٹ کی ہک سے ریوالور نکال کر اس کی کن پٹی پر رکھا۔ ایک لفظ اور بول اور تیری آخری سانس بھی میں اپنے ہاتھوں سے نکال لوں گا۔
وہ آنکھوں میں دہشت لیے ابراہیم سے مخاطب تھا۔ سلطان! رحیم شاہ نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ آغا جان مت روکے مجھے، اس غلیظ آدمی کی بات آخر آپ سن بھی کیوں رہے ہیں؟ 1 منٹ، بس 1 منٹ، رکو، حوصلہ کرو۔ رحیم اسے اپنی گرفت میں لیے ابراہیم کی طرف مخاطب ہوا۔ بیٹی؟ کون سی بیٹی؟ تجھے تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، گھٹیا انسان، تیری بیٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ میری بیٹی ہے رحیم، وہ اس دنیا میں ہے، اور میں ایسا بد نصیب باپ ہوں کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو دیکھنے کے لیے برسوں سے ترس رہا ہوں۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ تیرا وجود اس قابل نہیں کہ تو کسی کو اپنی اولاد کہہ سکے۔ سلطان نے غصے سے کہا۔ رحیم، بس ایک دفعہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں بس صرف ایک دفعہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، بس ایک دفعہ۔ ابراہیم رحیم شاہ کے پیروں میں گرا، زور زور سے روتا ہوا درخواست کر رہا تھا۔ آغا جان، سلطان نے دھاڑ کر کہا۔ رک جا سلطان، رک جا۔ رحیم شاہ اسے روک کے کھڑا تھا۔ تیرا مجھ پر ایک احسان تھا، جا، اس کے بدلے ایک موقع دیا تجھے، اپنا یہ غلاظت بھرا وجود اٹھا اور دفع ہو جا یہاں سے۔ تیرے پاس صرف تب تک مہلت ہے جب تک تو اپنی کی گئی بکواس کو ختم نہیں کرتا۔ تجھ پر اب بھروسہ تو کبھی مر کر بھی نہ کروں میں، اور اگر تیری وجہ سے یہاں کوئی کسی کا نقصان ہوا تو تو جانتا ہے تو سلطان ترکی میں ہے، یہ یہاں کی گلی گلی اور دیوار دیوار تجھے نوچ کھائے گی۔ دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ اپنے آنسو پونچھتا، اپنے گلے سے گرا رومال اٹھا کر کندھے پر رکھتا، شاہ محل سے نکل گیا۔ یہ کیا تھا آغا جان؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ جانتے ہیں نا اس دھوکے باز انسان کو، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں کتنے عرصے سے اس کا انتظار کر رہا تھا، پھر آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ سلطان، میری بات غور سے سنو، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اسے، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ کرنے دو اسے اپنا کام، اور جہاں تک بات ہے اسے مارنے کی، تو اب وہ یہاں ہے تیرے ملک میں، اور جب تک تو نہ چاہے وہ یہاں سے جا نہیں سکتا۔ شاہ نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔